بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم کلیات خمسہ کو شروع کر رہے ہیں، یعنی کلی کی تقسیم کر رہے ہیں 5 قسموں کی طرف کہ کلی کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جنس، نمبر 2 نوع، نمبر 3 فصل، نمبر 4 خاصہ اور نمبر 5 عرض عام۔ جنس، نوع، فصل، خاصہ اور عرض عام۔ کسی نے ڈائریکٹ کلی کی یہ 5 قسم تقسیم کر کے 5 قسمیں نکالی ہیں کہ جس کی 5 قسمیں ہیں، جنس، نوع، فصل، خاصہ اور عرض عام۔ اور بعض کتابوں نے کلی کی ابتداءً 2 قسموں کی طرف تقسیم کی ہے، ذاتی اور عارضی کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور ذاتی اور عارضی کی تقسیم کرنے کے بعد اس کی 5 اقسام یہی والی نکالی ہے، جیسے ہم دونوں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کلی کی 5 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل۔ ایک ہے جنس، دوسرا نوع، نمبر 3 فصل، نمبر 4 خاصہ اور نمبر 5 عرض عام، ٹھیک ہے۔ ان سب کی تعریف انشاءاللہ الگ الگ آئیں گی مثالوں سمیت، بہت آسان چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور کلی کی تعریف آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ مفہوم کہ عقل جائز رکھے اس کا صدق کثیرین پر، جیسے انسان ہے، اس کے تحت بہت سارے افراد ہیں، تو یہ مصنف رحمہ اللہ نے اس کی تقسیم کی ہے۔ کسی نے اس کی تقسیم کی ہے کہ بھائی دیکھو کلی ابتداءً 2 قسم پر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے کلی ذاتی، جیسے تیسیر المنطق والے نے اس طرح کی تقسیم کی، اور دوسرا ہے کلی عارضی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کلی جو ہے وہ 2 حال سے خالی نہیں، کلی ذاتی ہے یا کلی عارضی۔ کلی ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ کلی اپنے جزیات کی یا تو پوری حقیقت ہوگی یا اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے کلی کے نیچے جو افراد ہے یا اپنے افراد کی مکمل حقیقت وہ کلی ہوگی، یا مکمل حقیقت تو نہیں ہوگی بلکہ اپنے افراد اور جزیات کی حقیقت کا جز ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر دونوں کی مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ اگر مکمل حقیقت ہو، ٹھیک ہے، مکمل حقیقت ہو، اس کی مثال جیسے انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں انسان کے افراد کیا ہے بھائی، زید ہے، عمر ہے، بکر وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، عمر، بکر وغیرہ، دنیا کے تمام انسان۔ اب انسان کی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، حیوان ناطق، ٹھیک ہے، حیوان ناطق۔ اور زید، عمر، بکر کی بھی بعینی حقیقت حیوان ناطق ہے۔ تو یہاں پر انسان جو کلی ہے یہ اپنے افراد زید، عمر، بکر وغیرہ کی مکمل حقیقت ہے، تو یہ کلی ذاتی کی پہلی قسم ہے کہ جو اپنے افراد کی مکمل حقیقت ہو۔ یا دوسری ہم نے کہا کہ مکمل حقیقت تو نہ ہو، یہ دیکھو مکمل حقیقت ہو بلکہ حقیقت کا جز ہو، ٹھیک ہے۔ تو حقیقت کا جز ہو، جز کی مثال جز ہو، یا مکمل حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو۔ جیسے مثال کے طور پر حیوان ہے، ٹھیک ہے۔ اب حیوان کے افراد کیا ہے، حیوان کے افراد ہے بھائی انسان ہے، فرس ہے، ٹھیک ہے، حمار ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب دیکھیں انسان کا معنی ہے حیوان ناطق، فرس کا معنی ہے حیوان ساحل، حمار کا معنی ہے حیوان ناحق۔ تو اب دیکھو تینوں میں حیوان آ رہا ہے، صرف ناطق، ناحق اور ساحل کا فرق ہے۔ تو یہاں پر دیکھو حیوان تو تینوں میں آ رہا ہے، تو یہ حیوان اپنے افراد کی حقیقت کا ایک جز ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حیوان ناطق ہے، دیکھو اب دیکھو انسان کی تعریف میں جو پہلا جز ہے یہ بعینی حیوان ہے کہ نہیں، تو یہ حیوان بھی کلی ذاتی ہے کیونکہ اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے۔ اب دوسری جو کلی عارضی ہے وہ اس کا بالکل الٹ ہے کہ جو اپنے افراد کی نہ مکمل حقیقت ہو نہ حقیقت کا جز ہو بلکہ خارجی ایک چیز ہو پہچان کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر زاہد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب زاہد کے افراد کیا ہے، زید، عمر، بکر وغیرہ۔ تو اب دیکھو زاہد جو ہے یہ اپنے افراد کی نہ حقیقت اور نہ حقیقت کا جز ہے کیونکہ زید، عمر، بکر وغیرہ کے اصل حقیقت تو حیوان ناطق ہے، جبکہ زاہد کا معنی تو حیوان ناطق نہیں ہے، یہ تو خاصہ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اگر ہم ان 3 چیزوں کو ملائیں تو کلی ذاتی کی پھر 3 قسمیں بنتی ہیں، یہی جنس، نوع اور فصل، یہ کلی ذاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خاصہ اور عرض عام یہ کلی عارضی ہے۔ تو یہاں سے تقسیم کرو تب بھی یہ 5 قسمیں نکلتی ہے، اور ڈائریکٹ اگر آپ تقسیم کریں کلی کی تو تب بھی یہ 5 قسمیں نکلتی ہے، جنس، نوع، فصل، خاصہ اور عرض عام۔ بہرحال کان یہاں سے پکڑے وہاں سے چیز ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جنس، نوع، فصل، خاصہ اور عرض عام جو کلی کے 5 قسمیں ہیں، اس کو ہم ترتیب وار انشاءاللہ بیان کریں گے، اور آج کے درس میں ہم جنس کو بیان کریں گے کہ جنس کسے کہتے ہیں اور اس کی مثال کیا ہے۔ یہاں تک ایک بات کلیئر ہو گئی۔ اب دیکھیں جنس کی تعریف پڑھتے ہیں۔ دیکھیں
جنس کی تعریف یہ وہ کلی ہے جو ما ہوا کے جواب میں ایسے کثیرین پر، ایسے بہت سارے افراد پر صادق ہو یعنی حمل ہو. یہ یعنی کے بعد جو میرا لفظ ہوتا ہے بہت اہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پوری عبارت حل ہو جاتی ہے. دوبارہ کہتا ہوں، جنس یہ وہ کلی ہے جو ما ہوا کے جواب میں ایسے کثیرین یعنی بہت سارے افراد پر صادق ہو یعنی حمل ہو جن کی حقیقتیں مختلف ہو، یعنی سب کی حقیقتیں جدا جدا ہو. ٹھیک ہے، وہ کلی جو ایسے بہت ما ہوا کے جواب میں ایسے بہت سارے افراد پر صادق ہو یعنی حمل ہو جن افراد کی حقیقتیں جدا جدا ہو. مثال کے طور پر حیوان ہے، ٹھیک ہے، اس کی مثال ہم پڑھ لیں گے. جیسے حیوان، اب حیوان اس کے افراد کیا ہے بھائی؟ دیکھو، اس کا ایک فرد ہے انسان، تمام دنیا کے انسان یہ حیوان کا ایک فرد، اور فرس تمام دنیا کے گھوڑے یہ حیوان کا دوسرا فرد، ٹھیک ہے، اور تمام دنیا کے گدھے یہ انسان کا تیسرا، حیوان کا تیسرا فرد. یہ سارے حیوان کے افراد ہیں، یہ بھی حیوان ہے، یہ بھی حیوان ہے، یہ بھی حیوان ہے. اسی طرح ہاتھی، اسی طرح دنیا کے تمام شیر، دنیا کے تمام بکریاں یعنی غنم وغیرہ، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھو، یہ حیوان کے بہت سارے افراد ہیں. اب ہم نے کہا کہ جنس وہ کلی ہے جو ایسے بہت سارے افراد پر صادق آئے یعنی حمل ہو جن کی حقیقتیں مختلف ہو. ٹھیک ہے، اب دیکھو، یہ حیوان جنس ہے اور اس کے تحت ایسے بہت سارے افراد ہیں جن سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں. اب میں نے ایک لفظ بولا ہے کہ یہ جنس ایسی کلی ہے جو ایسے بہت سارے افراد پر صادق آئے یعنی حمل ہو. اب حمل کا کیا مطلب ہے؟ حمل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے افراد میں سے کسی فرد کو اٹھا کر مبتدا بنایا جائے اور اس کلی کو، جو حیوان جو اصل کلی ہے، اس کو خبر بنایا جائے تو اس کا حمل بالکل صحیح ہوگا، معنی درست بنے گا. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ مبتدا اور خبر میں مین چیز حمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر حمل ٹھیک ہوگا خبر کا مبتدا پر تو معنی درست ہوگا، اور اگر حمل صحیح نہیں ہوگا، یہ بعد میں انشاءاللہ نحو میں آپ پڑھ لیں گے کہ خبر کے لیے جو ہے یہ صیغہ صفت کا ہونا ضروری ہے، یا اس طرح مطلب صرف وصف یا مصدر وغیرہ کا حمل مبتدا پر صحیح نہیں ہے. جیسے میں زید ضرب نہیں کہہ سکتا کہ زید ضرب ہے، کیونکہ یہاں پر ضرب مصدر ہے اور مصدر کا حمل مبتدا پر ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہاں پر میں ضرب سے ضارب بناؤں گا کہ زید ضارب، زید مارنے والا ہے. تو یہ حمل کی بیس انشاءاللہ نحو میں آپ پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھ لیں گے. بہرحال یہاں پر میں حمل کی وضاحت کر دوں کہ ہم نے کہا تھا کہ کلی جنس وہ کلی ہے جو اپنے تمام افراد پر حمل ہو، صادق آئے. صادق آئے حمل ہو کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے افراد میں سے کسی فرد کو مبتدا بنایا جائے اور اس جنس کو خبر بنایا جائے تو حمل ٹھیک ہو یعنی معنی درست ہو. جیسے مثال اگر میں کہوں کہ الانسان حیوان، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھو اس کا فرد میں سے میں نے مبتدا بنایا اور اسی جنس کو میں نے خبر بنایا تو بالکل ٹھیک ہے، انسان حیوان ہے. یا الفرس حیوان، ٹھیک ہے، فرس حیوان ہے، بالکل ٹھیک ہے. یا الحمار حیوان، حمار جو ہے یہ بھی حیوان ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو بھائی ہم اپنی تعریف کی وضاحت کر رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ جنس وہ کلی ہے جو ایسے افراد، جو ما ہوا کے جواب میں ایسے افراد پر، کثیر افراد پر حمل ہو یعنی صادق ہے. دیکھو ابھی صادق آ رہا ہے کہ نہیں؟ حیوان انسان پر صادق آ رہا ہے، حیوان فرس پر صادق آ رہا ہے، حیوان حمار پر صادق آ رہا ہے، حیوان ہاتھی پر، فیل پر صادق آ رہا ہے، حیوان شیر حیوان مفترس پر صادق آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسد پر. حیوان غنم پہ صادق آ رہا ہے کہ الغنم حیوان، الاسد حیوان، الفیل حیوان وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس پر صادق آ رہا ہے یعنی اس پر حمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایسے کثیر افراد پر صادق آئے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں. اب دیکھو ان سب افراد کی حقیقتیں مختلف ہیں. کیوں؟ انسان کی حقیقت کیا ہے بھائی؟ حیوانی ناطق، سمجھ آ رہی ہے؟ حقیقت مختلف ہے. فرس کی حقیقت کیا ہے؟ حیوانی ساحل، ہنہنانے والا جانور. حمار کی حقیقت کیا ہے؟ بالکل الگ ہے، حیوانی ناحق، ٹھیک ہے، ڈینچو ڈینچو کرنے والا. اب دیکھو جتنے بھی افراد ہیں تو ان سب کی حقیقتیں مختلف ہیں. حیوان انسان کی حقیقت مختلف، فرس کے حیوانی ساحل مختلف، حمار کی حقیقت حیوانی ناحق مختلف. کلیئر؟ تو ہم نے کہا کہ جنس یہ وہ کلی ہے جو ایسے کثیر افراد پر حمل ہو یعنی صادق ہے جن کی حقیقتیں مختلف ہو. یہ ہم نے ایک بات کی. دوسرا ہم نے کہا ہے کہ ما ہوا کے جواب میں آئے. اس بات کو ذرا سمجھیں.
دیکھیں مناطقہ کے نزدیک دو ایسے الفاظ ہیں جن الفاظ کے ذریعے حقیقت کا سوال کیا حقیقت اور ماہیت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. ایک ہے ما ہوا، دوسرا ہے ای شیء هو فی ذاتہ. فرق سمجھے؟ ما ہوا سے جو سوال کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر ما ہوا سے امور متعددہ کو لے کر سوال ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جواب میں ایسی ماہیت آئے گی جو ان تمام افراد میں مشترک ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا اگر کسی نے کہا کہ الانسان والفرس ما ہما، کہ الانسان والفرس ما ہما، ٹھیک ہے، کہ انسان اور فرس کیا چیز ہے. تو دیکھو ما ہوا سے سوال کیا نا، اب دیکھو نا مرجع کے حساب سے کبھی ہوا آئے گا، کبھی ما ہی آئے گا، کبھی ما ہما آئے گا، کبھی ما ہم آئے گا، ٹھیک ہے. تو انسان اور فرس کیا ہے؟ تو اب جواب اس کا ما ہوا کا مطلب یہ ہے کہ جواب میں ایسی ماہیت آئے گی جو ان دونوں کے درمیان مشترک ہے. اور انسان اور فرس کے درمیان کیا ماہیت مشترک ہے؟ حیوان. تو جواب میں آئے گا حیوان. سمجھ آ گیا؟ تو معلوم ہوا کہ ما ہوا سے جو لے کر سوال کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امور متعددہ کو ملا کر سوال کیا ہے تو اس کے جواب میں ایسی مشترک ماہیت آئے گی، ایسی ماہیت آئے گی جو ان سب کے درمیان مشترک ہے. یا کسی نے کہا کہ الفرس والحمار ما ہما، کہ گھوڑا اور گدھا یہ کیا چیز ہے؟ تو جواب میں وہی حیوان آئے گا کیونکہ حقیقتیں تو مختلف ہے. کلیئر؟ یہ ایک اصطلاح. دوسری اصطلاح ہے ای شیء هو فی ذاتہ. ای شیء هو فی ذاتہ سے جو سوال کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب میں ایسی ماہیت آئے گی جو اس چیز کو دیگر چیزوں سے ما سوا سے ممتاز کرے. مثلا اگر کوئی انسان کو لے کر سوال کرے کہ بھائی الانسان ای شیء هو فی ذاتہ، ای شیء هو فی ذاتہ، کہ بھئی انسان ای شیء هو فی ذاتہ، اپنے ذات کے درجے کیا چیز ہے؟ تو جواب میں ابھی حیوان نہیں آئے گا، جواب میں آئے گا ناطق. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ یہ ناطق ہی انسان کے لیے ایسی چیز ہے جو باقی چیزوں سے انسان کو جدا کرتی ہے، کیونکہ حیوانیت میں تو سب اس کے ساتھ شریک ہے. یہی ناطق ہے جو انسان کو فرس سے جدا کرتی ہے، ٹھیک ہے، انسان کو حمار، ہاتھی، شیر، غنم وغیرہ سے جدا کرتی ہے. تو ما ہوا سے جو سوال کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز بتایا جائے جو ان افراد کے درمیان مشترک ہے، جیسے حیوان ان سب افراد کے درمیان مشترک ہے. اور ای شیء هو فی ذاتہ اس کو لے کر جو سوال کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جواب میں وہ چیز بتاؤ جو اس ماہیت کو دیگر سے ما سوا سے ممتاز کرے اور ان کے لیے ممیز ہو. اسی طرح اگر الفرس کو لے کر سوال کیا جائے کہ الفرس ای شیء هو فی ذاتہ، تو جواب میں حیوان ساحل آئے گا، یہ ساحل آئے گا، ٹھیک ہے، کہ ساحل ہی کے ذریعے سے فرس باقی افراد سے ممتاز ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کلی کے افراد میں سے پہلا جو جنس ہے یہ وہ کلی ہے جو ما ہوا کے جواب میں ایسے کثیرین اور بہت سارے افراد پر صادق ہو، یعنی حمل ہو، جن کی حقیقتیں مختلف. یہ تعریف میں لکھ لیتا ہوں. جنس وہ کلی ہے جو ما ہوا کے جواب میں کثیرین پر ایسے کثیرین پر صادق آئے، یعنی حمل ہو جن کی حقیقتیں مختلف ہوں. یہی تعریف کی میں نے مثال کی. جنس وہ کلی ہے جو ما ہوا کے جواب میں ایسے کثیرین پر صادق آئے، یعنی حمل ہو، جیسے میں نے یہاں پر حمل کی مثال دے دی، پوری تفصیل بتا دی، جن کی حقیقتیں مختلف ہو. تو یہ حیوان ایسے کثیر افراد کے جواب میں آ رہا ہے جن سب کی حقیقتیں الگ ہیں، اور ما ہوا کی جواب میں ما ہوا کی بھی یہاں پر میں نے تفصیل بتا دی. ٹھیک ہے؟ اب ذرا دیکھو عبارت کو. کہا کہ الکلیات و خمسن، کلیات یہ 5 ہے، 1 2 3 4 5 5 6، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5. نمبر ہے کہ الاول الجنس، پہلے ہے جنس، وہو کلی، اور یہ جنس ایسی کلی ہے، مقول علی کثیرین، جو حمل ہو، جو بولی جائے، جو صادق آئے ایسے کثیر افراد پر، مختلفین بالحقائق، جن افراد کی حقیقتیں مختلف ہو. جیسے حیوان ایسے افراد پر بولی جا رہی ہے، سب کی حقیقتیں الگ ہیں. کس کے؟ فی جواب ما ہوا کے جواب میں. جیسے اگر اس کے افراد کو لے کر سوال کیا جائے ما ہوا سے تو جواب میں وہی جنس آئے.
ٹھیک ہے. کل حیوانی جیسے حیوان فإنه مقول على الانسان والفرس والغنم کیونکہ یہ انسان گھوڑے اور بکریوں وغیرہ پر بولا جاتا ہے اذا سئل عنها بما هي جب ما ہوا کے ذریعے سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے کہ الانسان والفرس والغنم ما هم تو جواب میں آئے گا حیوان. ٹھیک ہے. ویقال اور بولا جاتا ہے الانسان والفرس ما ہوا انسان اور فرس یہ کیا چیز ہے تو جواب میں آئے گا فالجواب حیوان. امید کرتا ہوں یہ پوری تفصیل آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر 9 کی تفصیل پڑھتے ہیں.